تبدیل کر دیتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے. ارشاد احباناتک تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم محمد اویس لطیف صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ حضرات محترم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نعریہ شریف ہماری اس محفل میں تشریف لائے. ہم حضرت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مصروفیات کے باوجود ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آستانہ علیہ نعریہ شریف کے فیوز و برکات کو مزید عام فرمائے. جس انداز سے حضرت صاحب قبلہ دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مشن میں اس مشن میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ خوبصورت اور نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ حضرت صاحب کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں تو محفل کافی دیر سے ہماری جاری و ساری ہے. آج کی یہ نورانی محفل 3 نسبتوں سے انعقاد پذیر ہے. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محفل بڑی 11ویں شریف اور محفل دستار فضیلت. ماشاءاللہ دانیال غفور صاحب یہ حافظ صاحب جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آج قبلہ پیر صاحب اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے سر پر دستار فضیلت سے جائیں گے تو میں قبلہ پیر صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں میلاد کمیٹی کی طرف سے، آپ تمام احباب کی طرف سے کہ قبلہ پیر صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور جس انداز سے حضرت صاحب قبلہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن میں کامیابیوں کا عمرانی نصیب فرمائے. میں آپ کے درمیان اور قبلہ پیر صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب صاحبزادہ محمد جمال الدین صاحب کو. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. ان کی نعت کے بعد دستار بندی پھر قبلہ پیر صاحب کا خطاب ہوگا. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله سن
peace and blessing upon your beloved, the best and perfect creation that you have created. Alhamdulillahil munshil khalqi min adami thumma as-salatu ala al-mukhtari fi al-qidami mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil خلق كلهم look at the heavens and the shining sun and the moon. When Allah made all of them, He made them all just for you. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جگہ تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں غجا تمہارے لیے, غمائے آغا تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے, عرشی بھی فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے. Look at the heavens and the earth, the shining sun and the moon. When Allah made all of them, He made them all just for you. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے, مہد میں کیا کہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. There is no God like you, there is no God who's the same. So merciful is your nature and so God is your name. لم يعط نظيرك في نظر, لم يعط نظيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. There is no God like you, there is no God who's the same. So merciful is your nature and so God is your name. All the prophets and messengers are in need of you. They all take singings from your ocean and desires to serve your كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي. ماشاءاللہ نہایت ہی احسن انداز میں قبلہ صاحبزادہ جمال الدین صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حضرات محترم, صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں. اولاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو پوت کہا جاتا ہے, دوسری کو کپوت اور تیسری کو سپوت کہا جاتا ہے. پوت اولاد کی وہ قسم ہے
کہ جو معاشرے میں والدین کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس کو نہ گھٹاتی ہے نہ بڑھاتی ہے، بلکہ اسی جگہ پر قائم رکھتی ہے۔ اور دوسری اولاد کی قسم کپوت ہے، جو اپنے والدین کی عزت کو، اولاد کی وہ قسم جو اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے، شارٹ کٹ میں کر رہا ہوں۔ اور تیسری اولاد کی وہ قسم ہے جو سپوت ہے، جو اپنے والدین کی عزت کو کم نہیں کرتی بلکہ اور اسی جگہ پر نہیں رکھتی بلکہ اس کو اور چار چاند لگا دیتی ہے۔ تو ہم اس بات کو فخر سے کہہ سکتے ہیں قبلہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو مشن چھوڑا تھا، اس مشن کو پیر صاحب نے آج اسی جگہ پر نہیں رکھا، اس کو کم نہیں کیا بلکہ اس کو اور عروج تک پہنچا دیا ہے۔ خضری عطا فرمائے، جس انداز سے آپ دیکھیں کہ آپ نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، ہم اس پر حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ اب جو ہے جامعہ سعید، اس کے بارے میں ایک دو باتیں۔ عظیم دینی درسگاہ جہاں حفظ قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور ہر سال یہاں سے طلبہ جو ہے حفظ قرآن پاک مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال یہ صاحب جو ہیں زین صاحب، حافظ زین، انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی، حفظ قرآن پاک مکمل کیا، اور اس سال حافظ دانیال غفور صاحب، یہ ویک فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لنکن اسٹریٹ میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے سٹارٹ جو ہے حافظ رضا المصطفیٰ صاحب سے کیا اور ختم بھی انہوں نے ان کو کروایا، اور آج یہ حفظ قرآن پاک مکمل کر کے اس ادارہ سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے سے جو ہے اب دستار بندی ان کی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو محنت سے پڑھایا، ان کے استاد محترم بھی بڑی محنت کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے محنت سے ان کو پڑھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو شعور عطا فرمائے اور دین متین پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی ہاتھوں سے قبلہ حافظ صاحب کی دستار بندی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حافظ دانیال غفور صاحب آگے تشریف لائیں، اور جتنے بھی ان کے مہمان ان کے ساتھ تشریف لائیں، اگر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ حافظ غفور صاحب انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی، جامعہ سعید کے طالب علم جو اس مدرسہ سے فارغ ہوئے حفظ قرآن پاک مکمل کر کے، ماشاءاللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان
منازل كربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ قبلہ آپ سب کو آج یہاں ہار بھی پہنائے جا رہے ہیں، تاج بھی سجایا جا رہا ہے. تو کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین کے جنہوں نے اپنے بچے کو اس ادارہ میں داخل کروایا اور آج حافظ قرآن بن کر اس ادارہ سے روانہ ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ بڑی عظمت بڑی سعادت کی بات ہے. جامعہ سعید دین متین کی خدمت میں سرگرم عمل ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں داخل کروایا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ کرام جنہوں نے اس بیٹے کو پڑھایا، اس بچے کو پڑھایا. اور وہ عظیم دینی درسگاہ، اس کے ساتھ آپ تعاون بھی فرمایا کریں، اس میں آیا بھی کریں، باتیں بھی سنا کریں، دین کی باتیں. عظیم دینی درسگاہ جامعہ سعید باٹلے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. حضرات محترم ماشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا جاتی ہیں، تو میں تمام ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ جن کو جگہ نہیں مل رہی ہے اس سائڈ پر جگہ موجود ہے، تشریف فرما ہوں. انشاءاللہ عزیز چند ہی لمحات میں قبلہ پیر صاحب کا خطاب شروع ہوگا. میں حضرت کی خدمت عالیہ میں بادب گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے نورانی اور ایمانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. حضرت کی آمد سے پہلے بھرپور نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، ذرا زور سے جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ نہریہ شریف، آستانہ عالیہ نہریہ شریف. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. حضرات محترم، آج پھر اہل سنت کے اس معروف اور مشہور قابل اعتبار دلکش مرکز پر
اس جشن و بہار کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قبلہ حافظ رضا المصطفیٰ صاحب، ان کے والد گرامی مرتبت، یا ہمارے علامہ محمد بشیر صاحب چشتی، ان کا آستانہ عالیہ نیرین شریف کے ساتھ ایک پرانا گہرا اور علاقائی تعلق ہے۔ میرے شیخ کریم مرشد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مرکز میں اپنے دور کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور مجھے خوشی اور فخر ہوتا ہے جب میں انہی خطوط پر چلتا ہوں جن خطوط پر میرے شیخ نے کسی وقت قدم اٹھائے تھے۔ الحمدللہ وہی رابطے ہیں اور بے عطائی ہی وہی ضابطے ہیں۔ جشن بہاراں ہے کہ آج ایک اور صاحب ایمان نے کسی صاحب ایمان سے فیض حامل قرآن بعین ہی بصیغ قرآن حاصل کیا ہے۔ آیت در آیت، رکوع در رکوع، صفحہ در صفحہ، پارہ در پارہ، منزل طے ہوتی رہی، قرآن بھی حفظ ہو گیا اور تعداد میں نہ آنے والی نیکیاں بھی حاصل ہو گئی۔ حضرات، حفظ قرآن میں ایک ہی لفظ کو یا دو لفظوں کو یا تین لفظوں کو ملا کے بار بار پڑھا جاتا، اسے یاد کرنے کے لیے اسے مسلسل پڑھا جاتا ہے۔ خود سوچیں، جو صرف ایک دفعہ قرآن کا ایک صیغہ پڑھے تو اس میں جتنی بھی تعداد ہے اس کو آپ 10 کے ساتھ ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بظاہر ایک آیت کو یاد کرنے میں اس آیت میں جتنے لفظ ہیں اور ان لفظوں میں جتنے حرف ہیں، اس ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو جتنی بار وہ آیت کو یاد کیا گیا اور پھر قرآن ختم کیا گیا، بس سمجھ لو اتنی ہی تعداد میں ختم قرآن بھی ہوا ہے۔ یہ سعادت ہے حافظ محترم رضا المصطفیٰ صاحب کے لیے، اور جو حافظ دانیال صاحب ہیں غالباً، وہ دانیال غفور صاحب، ان کے لیے بڑی سعادت ہے، ان کے ماں باپ کے لیے سعادت ہے، اس مسجد اور محلے کے لیے سعادت ہے، سنیوں کے لیے سعادت ہے، من حیث المجموع پوری امت کے لیے سعادت ہے۔ میں اپنی گفتگو سے قبل ہمارے لائق تکریم حافظ محمد عظیم صاحب کے والد گرامی مرتبت
جو اس عارضی جہاں سے سفر فرما چکے ہیں ان کے ساتھ بھی تعزیت کرتا ہوں، اور بالفعل انشاءاللہ ان کے آشیانے پر اور قبلہ بڑے حافظ صاحب ان کے پاس انشاءاللہ جو ایک رسم دعا ہے وہ بھی ادا ہوگی، لیکن آپ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، سب دل سے کہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اور دل سے کہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے ماشاءاللہ۔ یہاں میں علامہ عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں، جو کہ سنیوں کا ایک بڑا نام تھا اور آج بھی نام ہے، جنہوں نے برطانیہ میں آ کر یہاں رہنے کا حق ادا کر دیا اور علمی میدان میں ایک فقید المثال شخصیت، جو اپنی ذات میں یکتائے روزگار شخصیت تھے، اپنے فن میں ماہر تھے، اور ان کا سب سے بڑا فن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا سب سے بڑا فن ان کا تقوی ہے، ان کی ریاضت ہے، ان کا خشوع اور خضوع ہے، ان کا عجز و انکسار ہے، جو ان کی ہر خوبی پر ہمیں غالب نظر آتا ہے۔ یہاں جو حضرات تشریف فرما ہیں، علامہ مقصود صاحب، یہ بھی جانے پہچانے ہیں آپ کے، قبلہ حافظ عظیم صاحب، حافظ احسن بشیر صاحب صدیقی، حافظ محسن بشیر صاحب صدیقی، حافظ متین انور صاحب، سید نبیل حسین شاہ صاحب، صوفی محمد علی مدنی صاحب، اور قبلہ علامہ ظفر اقبال صاحب، اور ہمارے خلیفہ حافظ ذوالفقار صاحب بھی جو اس علاقے میں بہت عرصے تک مقیم رہے اور یہاں خدمات سر انجام دیتے رہے، ہمارے محترم حاجی محمد یونس صاحب نقشبندی نیروی کے زیر انتظام کافی عرصہ جامع مسجد گلزار مدینہ میں خدمات پر مامور رہے۔ حضرات وقت بہت ہو گیا اور مجھے پتہ چلا غالباً یہ عصر سے محفل جاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اہل قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے یہ پیشکش کی کہ آپ اگر ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کے ساتھ مسکین اور فقیر سے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ اکیلے آئیں ہمارے پاس۔ اے جڑے کمزور جے بندے ہیں تے جنہاں نے کپڑے بھی کوئی بہوں بادشاہاں والے نہیں ہیں، انہاں کی تساں چھوڑ کے تے کلے آو اساں کول۔ تو ان کی نظر میں وہ عام لوگ تھے، وہ جو قریش والے ان کی نظر لباس پر تھی، ان کی نظر شان و شوکت پر تھی۔ تو انہوں نے نبی پاک سے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو پھر آپ آئیں لیکن کلے تشریف لے آؤ، انہوں نال نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے عرش کی بلندیوں سے اپنے محبوب کو پیغام بھیجا اور فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ پہلا خطاب اس آیت کا نبی پاک کے ساتھ ہے، جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے
Yani first person who has been addressed through this verse of the Holy Quran is the noble self of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سب سے پہلے نبی پاک کے ساتھ خطاب ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ایک کہندن انہاں نو چھوڑ کے آؤ، تو اللہ فرمایا میں کہنا تسی انہاں دے نال ہی رہو. یہ میں دیسی ترجمہ کر رہا ہوں. اے آخنین تساں انہاں ہی چھوڑ کے کلے آؤ، پر میں تانوں یہ مشورہ دے رہا، یہ حکم دے رہا، یہ فرمان پیش کر رہا، عطا کر رہا کہ تساں انہاں تو وکھ نہیں ہونا، تساں انہاں ہی چھوڑنا نہیں. اے جڑے انہاں نے نظراں ہی فقیر ہیں، اساں نے نظراں ہی اوے اصل خدا نے بندے ہیں. یہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کر آئیں آپ. Leave all these destitute people, leave all this poor community, and you can come all alone to sit with us. But Allah subhanahu wa ta'ala from the heights of heavens addressed his noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You can leave the Quraysh, but you cannot leave the people who are your companions. ان کی کیا حیثیت ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک کے رکھیں. اب میں لغوی ترجمہ کر رہا ہوں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، make yourself to stay. یہ لغوی ترجمہ کر رہا ہوں. اپنے آپ کو روک کے رکھیں، کیونکہ صبر کا معنی رکنا ہی ہوتا ہے. گناہ کے موقع پہ بھی صبر کام آتا ہے، تکلیف کے موقع پہ بھی صبر کام آتا ہے، اور جھوٹ اور سچ کے انتخاب کے وقت بھی صبر کام آتا ہے، اور اچھے اور بروں کے درمیان فیصلہ کرنے میں بھی صبر کام آتا ہے. لہٰذا اپنے نفس کے خلاف اس کی خواہش کو روندتے ہوئے حق کی طرف بڑھ جانا، اس کو صبر کہا جاتا. آپ کو پتہ ہے روزہ بھی صبر ہے؟ بولو نا، روزہ صبر ہے کہ نہیں؟ روزہ صبر ہے. اپنے آپ کو روک کے رکھنا. ہر چیز موجود ہے لیکن آپ نے ہاتھ روکا ہوا ہے. فروٹ بھی موجود ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، آپ نے اپنا آپ روکا ہوا ہے. تو اپنے نفس کو روکنا، اسی کو صبر کہتے ہیں. اور نفس، علماء بیٹھے ہیں، یہ اندر کی حالت ہے. نفس کو روکنا اندر کی حالت ہے، اور صبر کا تعلق بھی اندر کے ساتھ ہے. چونکہ صبر کہاں چاہیے؟ نفس کے مقام پر صبر چاہیے، اور یہ اندر کی بات ہے. تو مجھے صوفیانہ ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اے محبوب، اندروں بھی نہ نال رہو تے باہروں بھی نہ نال رہو. نہیں سمجھے بھائی؟ جی واہ، سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ بھی آ گیا، سبحان اللہ. یہ اچھا ہوا توجہ دلا دی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اس میں اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا اس کی قوم کیا ہے، اس کا لباس کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا مکان کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر یہ رب کی عبادت کرتا ہے تو محمد آپ نے ان کے ساتھ رہنا.
اس سے پتہ چلا کہ نبی صرف اس کے ساتھ نہیں جو آپ کا رشتہ دار ہے، نبی اس کے ساتھ نہیں جو صرف آپ کی آل اور اولاد ہے، نبی صرف اس کے ساتھ نہیں جو آپ کی ازواج ہیں، اور نبی صرف ان کے ساتھ نہیں ہے جن کو ہم اہل کسا کہتے ہیں، بلکہ نبی ہر اس مرد اور ہر اس عورت کے ساتھ ہے جو اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے، اور یہ نبی کے اپنے اختیار سے نہیں، یہ حکم رب العالمین ہے۔ اے میرے محبوب نبی، تو نے ان کے ساتھ رہنا ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ والذین، کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کون سے لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، لیکن کس وقت پکارتے ہیں؟ بالغداۃ والعشی۔ سننے بھی ہو کہ نہیں؟ میں تھی سنانے تو برمنگم تو آیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا نبی کو حکم ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، فیض ان کو آپ سے ہی ملا ہے، قرآن ان کو آپ سے ملا ہے، فرمان ان کو آپ سے ملا ہے، شریعت آپ سے ہی ملی ہے، خدا کا عرفان آپ سے ہی ملا ہے، یہ سجدوں کا طریقہ آپ سے ہی آیا ہے، یہ قیام کا طریقہ آپ نے بتایا ہے، یہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح آپ نے سکھائی ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا نغمہ ان کی زبان پر آپ نے جاری کیا ہے، یہ نور قرآن آپ نے ان کے سینوں میں ڈالا ہے، یہ ایک صف میں انہیں آپ نے کھڑا کیا ہے، یہ گورے اور کالے کا فرق آپ نے مٹایا ہے۔ لیکن اگر قریشیوں میں اور آپ کے یاروں میں انتخاب کا مرحلہ آ جائے تو آپ نے ان کی قوم اور نسب کو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے جو جتنا خدا کا بندہ ہے آپ نے اتنا اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس میں یہ بھی شک نہیں ہے کہ سارا فیض نبی پاک کا ہے۔ بھئی ہم سنی ہیں، اور ہماری وہ سنیت ہے جو مجھے کہنا پڑے گا، ہماری وہ سنیت ہے جو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھائی ہے۔ اب ایسے بھی بعض لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی ان کے خلاف بات کرے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بات سننے پر تکلیف محسوس نہ کرے، میری نظر میں اس کو اپنی سنیت کا چیک اپ کرانا چاہیے، صحیح سی ٹی سکین کرانا چاہیے اس کو۔ He needs a full CT scan of his عقیدہ from a learned Sunni scholar. He needs a full Aqidah scan so that he can be told about the disease and so that he can move forward to get himself sorted and to walk on the right path, because whether it's Ahle Bayt or whether they are Sahaba Kiram, if we are alhamdulillah respecting them today, and we revere them and we look after their status, this is just because of the noble self of Ala Hazrat Azimul Barakat Rahmatullah. We cannot neglect this personality who has thousands of favors upon Ahle Sunnat wal Jamaat. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تسی اپنی بیویاں نال رہو نبی پاک کو، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ تسی صرف اپنے گھر والیاں نال رہو، اللہ نے فرمایا نہیں، جڑے مینوں یاد کردیں تسی انہاں نال رہو۔ اچھا یاد بھی کس وقت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا مقام ہے بھائی۔ اور واللہ میں گاڑی میں آ رہا تھا تو میں نے علامہ صاحب سوچا کہ میں کیا جا رہا ہوں باٹلے کی سرزمین پر، تو ان کو کیا بتاؤں، تو یہ آیت اللہ نے یوں سمجھیں کہ مجھے عطا فرمائے کہ اس پر تھوڑا گفتگو کی جائے۔
یہ کون لوگ ہیں؟ یدعون ربہم، یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے مانگنے والے ہیں، اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن کس وقت عبادت کرتے ہیں؟ بالغدات والعشی، غدات کہتے ہیں صبح کا پہلا حصہ، نہیں سمجھے؟ صبح نہ یہ پہلا حصہ ہونا نا، اس کی عربی وچ غدات آکھنے، اور عشی کس کی آکھنے؟ رات نہ آخری حصہ۔ ان تساں دیکھو وہ پہلا تے آخری آپس ہی ملنے ہیں نا، انہاں ہی دوری کٹ ہے، چونکہ ایک آخری ہے تو دعا پہلا ہے، تے وہ آخری نہ ہوئے تو یہ پہلا ہو نہیں سکنا، اور وہ پہلا نہ ہوئے تو یہ آخری ہو نہیں سکنا، نہیں سمجھے؟ رات کا آخری حصہ اور دن کا پہلا حصہ، اس میں یہ رب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ سب سے مشکل وقت ہے خدا کی عبادت کا، کہ رات جب ختم ہو رہی ہو اس وقت کوئی خدا کا بندہ اٹھ کے وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ رات کے وقت میں اٹھ کے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ رات کے وقت میں کس وقت؟ جب کائنات سو رہی ہوتی ہے، یہ جاگ رہے ہوتے، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر اذان ہو جاتی ہے، پھر فجر پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو رات کے آخری حصے میں بھی ذکر خدا ہے، اور دن کے پہلے حصے میں بھی ذکر خدا ہے، اور تھوڑا سا سورج اپنا منہ دکھائے، تھوڑا سا سورج اپنی شعائیں زمین کی طرف بھیجنا شروع کرے اور پتہ چل جائے کہ شروع ہو چکا ہے، تھوڑا سا انتظار کر کے پھر سجدہ ریزی کا رخ کر لیتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جن کی رات بھی خدا کے ذکر میں بسر ہو، جن کا دن بھی خدا کے ذکر میں بسر ہو، اے محبوب ان کو چھوڑ کے آپ کس کی طرف جائیں گے؟ لہٰذا میرا حکم یہ ہے، آپ نے ان کو چھوڑنا ہے، ان کو ساتھ رکھنا ہے۔ اور ایک حکم اور بھی ہے حضرات، اللہ فرماتا ہے ایک امر ہے، علماء بیٹھے ہیں، وصبر کیا ہے جی؟ امر حاضر معروف، اسی طرح وصبر یہ ہے امر، آگے نہیں بھی آ رہی۔ To command to do something is called amr, and when the command is to stop from doing something, this is called nahi. Suppose I tell, for example, I ask you, bring me a glass of water. This is amr. And if I say, don't bring me the glass of water, this is nahi. They both are amr, but they classified in Nahaw as amr and nahi. So in the first place, Allah subhanahu wa ta'ala is granting his Rasul with amr, and the second part where Allah subhanahu wa ta'ala is stating the command through nahi, wala ta'adu. کیا فرمایا؟ ولا تعدو، نہ پھیریو۔ ولا تعدو نو مطلب کیا؟ نہ پھیریو عینا کا، اپنے دونوں اکھاں نو، میں بالکل کریکٹ ترجمہ کر رہا ہوں، ایک آنکھ نہیں۔ فرمایا ولا تعدو، اپنی اکھاں جڑی دو اکھاں نہ توڑیاں، انہاں نو نہ پھیریو عنہم، انہاں بندیاں کولوں۔ مطلب یہ ہے اے محبوب، نفس ابھی بتایا، نفس اندر ہوتا ہے، نفس کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ رہیں، جسم کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ رہیں، اور کیا رہ گیا؟ آنکھیں رہ گئی۔ فرمایا اکھاں نو بھی نہ تو ہٹانا نہیں، اے غریب تواڈے نال رہنے نے، اکھاں دا رخ بھی انہاں والی رکھو۔ ولا تعدو عیناک عنہم، چونکہ آنکھیں دو ہوتی ہیں، اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا، یہ نہیں ولا تعدو عینک، نہیں، فرمایا ولا تعدو عیناک، تواڈیاں جڑی دوویں اکھاں ہیں نا، اے بھی ادھر ادھر نہ ہون، اے جڑے مسکین مسلمان ہیں نا، انہاں اوپر تواڈی اکھ رہنی چاہیے ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہو؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اپنی نظروں میں بھی رکھو؟
ان کو اپنی نظروں میں بھی رکھو. اسی لیے جڑا سچے مرید ہوتے ہیں نا وہ اپنے مرشد سے یہی کہتے ہیں نظراں وچ رکھو. نہیں سمجھے؟ نظراں وچ رکھو، نظراں وچ رکھو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ اپنے محبوب کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ بندے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے حکم دیا آپ ان کے ساتھ رہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیرنا. وجہ کیا؟ ہم بھی انہی کو دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا جدھر نگاہ خدا ہو نگاہ مصطفیٰ بھی وہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک ان کو چھوڑنے والے تھے. بھئی انہوں نے میٹنگ ہی کرنی تھی نا. It was just a case of a meeting, just a short meeting with Quraysh. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam could have gone and performed the meeting and they would have come back to their companions. This would have hardly taken half an hour time or an hour time. But Allah subhanahu wa ta'ala does not allow even a single hour for his prophet to make him away from the companions. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک گھنٹے کی جدائی بھی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے روا نہیں رکھی. کہا کہ نہیں آپ نے ان کو چھوڑنا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تو جدائیاں ویسی بھی ہوتی تھی، آخر وہ کر بھی جانے سن کہ نہیں؟ بولو اے جڑے صحابہ نال ہونے سن کراں کی بھی جانے سن کہ نہیں؟ تساں بھی کر جانے نے ارادے ہی چومڑا خیال بولنے نہیں ہو. دسو نا اے ہر ویلے مثلا میں آیا تساں اس کو 20 سال مارنے بیٹھ رہے ہو، تھوڑی دیر بعد اپنے اپنے گھراں جا سو. اے سب اساں پیارے لوگ ہیں، ان نال اساں بہنا ہے، تھوڑی دیر بعد اپنے اپنے گھراں ہی جا سا. اسی طرح نبی پاک اپنے کاشانہ نبوت والے پاسے جانے سن، صحابہ کرام اپنے گھراں والے پاسے جانے سن. تو جدائی تو پھر بھی آمنی سی. اس ویلے نہیں آکھیا کہ انہاں نال رہو. وجہ یہ ہے کہ اس ویلے مخالف نی گل نہیں سی. جتھے حق اور باطل نی گل آوے اتھے بندہ حق نال رہنا، حق کے ساتھ. چونکہ وہاں قریش اور ان کے درمیان مقابلہ آ گیا تھا، یہاں تقابل آ گیا تھا، کمپیریزن آ گیا تھا. تو جب when it becomes a case of comparison تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتایا آپ نے کس کو پاس رکھنا ہے کس کو دور رکھنا ہے. اور ہم آپ کو نتیجہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ سے جو قریب ہے وہ نبی کے بھی قریب ہے، اللہ سے جو دور ہے وہ نبی سے بھی دور ہے. یا چلو اب ہم اس کو اپوزٹ بھی کر لیں تو سیم ہی میننگ ہے کہ جو نبی سے قریب ہے وہ اللہ سے قریب ہے، اور جو نبی سے دور ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے. لیکن فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظروں میں رکھنا ہے ان کو، اپنی آنکھوں کو بھی ان سے دور نہیں کرنا، نظر پھیرنی نہیں ہے ان سے. اس پر پھر یہ عقیدے کی بات بتا دی آپ کو. اب یہ یاد رکھنا نبی پاک اپنی کل اہل بیت کے ساتھ ہیں. وجہ کیا ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. اور نبی اپنے ہر صحابی کے ساتھ ہیں، ہر صحابیہ کے ساتھ ہیں. وجہ کیا ہے؟ یریدون وجہہ، یہ سب اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں. کیا خوبصورت آیت ہے جس میں عقیدہ اہل سنت کھل کھل کے سامنے آ رہا ہے. فرمایا یہ میرے ایماندار بندے اور بندیاں جتنے بھی ہیں نا ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. ان کی ایک شان یہ بھی ہے یہ صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں. یہ بیچ میں رہ گیا تھا. یریدون وجہہ، اللہ کی طلب اور اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں. اور جو آدمی اللہ کی رضا چاہنے والا ہو، صبح و شام خدا کا ذکر کرنے والا ہو، تو اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا یاد رکھو نبی اس کے ساتھ ہے، نبی اس کے ساتھ ہے.
تو لہٰذا آج ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مابین جو درجات منتخب ہیں وہ بھی نبی نے بتائے ہیں، وہ بھی نبی نے بتائے ہیں، اور اہل بیت میں سے بھی جن کے مقام منفرد ہیں وہ بھی نبی نے بتائے ہیں۔ لیکن من حیث المجموع ہم اپنا عقیدہ کسی عالم یا کسی مولوی صاحب یا کسی پیر صاحب، حتیٰ کہ کوئی سادات میں سے ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنا عقیدہ کسی شخصیت کے کہنے پر داغدار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہوا۔ حضرت اعلیٰ حضرات صحابہ کرام، اچھا صرف صحابہ کی بات نہیں ہے، آج جتنے پیر ہیں ان پیروں کی عزت اگر ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ جتنے صحابہ ہیں آج اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں یہ ادب ہمیں انہوں نے سکھایا ہے۔ جتنے سادات کرام ہیں اگر آج ہمیں کسی نے ان کا سادات کا غلام بنایا ہے اور ہم آل رسول کا احترام کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں، یہ خانوادہ مصطفیٰ کے فرد ہیں۔ حضرات آج جو یہ لنگر چل رہے ہیں، یہ آستانے چمک رہے ہیں، یہ جو آج سنیت کی بہاریں ہیں، یا رسول اللہ کے ترانے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی نغمہ سرائی ہے، اور آج جو ادب رسول کا تحفہ ہمیں ملا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کا مقام جو ہمارے دلوں میں پیوست ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کو بھیجا ہے۔ ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ارے جو غلطی سے ایک سید زادے، وہ کہاروں نے جو وہ ڈولی اٹھائی ہوئی تھی پہلے دور میں، جی پالکی، جی ہاں، تو وہ پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادے بھی تھے، تو اعلیٰ حضرت کی سواری تھی، وہ غربت کی وجہ سے سید آل رسول وہ یہ کام کرتے تھے، پالکی اٹھانے والا، یہ ڈولی اٹھانے والا، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا۔ تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو، ہمیں ولی کی جو پہچان ہوتی ہے، اس ایک پہچان میں یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہا نہیں ہے کہ نیچے جو ہے کوئی سید زادہ بھی ہے، 4 بندے ہوتے ہیں، پالکی اٹھانے میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ بولو نا، تواڈے جو ہون تے 8 بھی نہیں اٹھا سکنے اج کل نے جڑے جوان ہو، نہیں سمجھے؟ کہ پرانے جڑے لوگ سن وہ چڑھائیاں بھی چڑھ لینے سن، ٹلائیاں بھی، تے سیدھیاں رستے کھڈیاں وچ بھی بندہ چک کے لے جانے سن۔ تو سن نے چکیا تو کوئی رستے ہی سٹ کے مار سو اس نے، جڑی اج کل اسانی قوت اور ہمت اور جسمانی وضاقت ہے۔ تو حضرات اعلیٰ حضرت نے کہا جب پالکی تھوڑی چلی نا تو دل کی حالت متغیر ہونا شروع ہو گئی۔ No one informed اعلیٰ حضرت that those who are lifting this chair, there is someone who is among the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is from among the family members of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No one informed Ala Hazrat, but Allah subhanahu wa ta'ala informed Ala Hazrat. کسی نے نہیں بتایا، کہا نیچے رکھو، نیچے رکھو، نیچے رکھ کے کہا بتاؤ آپ میں سے کون سید ہے؟ بتاؤ تواڈے وچ کوئی سید ضرور ہے۔ وہ سید زیادہ شرما رہے تھے، وہ بتانا ہی نہیں چاہتے تھے کہ میں سید ہوں۔ آخر اعلیٰ حضرت نے بہت رو رو کے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ورنہ میری تباہی ہو جائے گی۔ تو سید زادے نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ، سرکتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ
بتایا کہ میں حالات کا مارا ہوا ایک سید زادہ ہوں۔ حضرات، وقت نہیں ہے کہ میں اس پر کلام کروں۔ زمانے نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا، اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھی اٹھا کے، اور جب اعلیٰ حضرت کہیں جاتے تھے نا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہے 200-300 بندہ، ہزاروں لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے۔ تو وہ ہزاروں لوگ اپنے امام کی حالت دیکھ رہے تھے، ان کے سر سے، ابھی جیسے میں نے دستار پہنی ہوئی ہے تو میں ایک وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں، ایک ہمارے آستانے کا لباس ہے، تو میں اس کو اگر اتاروں کسی کے پاؤں میں رکھوں یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی دستار مبارک اٹھا کے سید زادے کے قدموں میں رکھی، معافی دو، معافی دو۔ انہوں نے کہا حضرت اس کی نہیں ضرورت، مجھے آپ تکلیف دے رہے ہیں، میرا کام ہی یہ ہے، فرمایا تیرا بے شک کام ہے پر میرا یہ کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ کہا معافی دیں، انہوں نے جان نہیں سن چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جی میں معاف کیتا، تو جب معافی ہوگی تو بات ختم، جب آپ معاف کر دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو معافی ملنے کے بعد بھی وہی ریسٹ لیسنس، وہی بے قراری، وہی بے چینی، نہیں سمجھے، وہی ڈپریشن، وہی وہ جو گریونس ہے، جو گریف آف دا ہارٹ، اسی طرح پریشان۔ کہتے ہیں معافی تے مل گئی پر اجے دل مطمئن نہیں ہویا۔ ہن میرا دل اسے ویلے مطمئن ہو سی کہ تسی اس پالکی بیٹھو تو میں اپنے کندھے اوپر رکھ کے تو انہوں نال ٹور۔ حضرات پھر زمانے نے دیکھا، آسمان کی آنکھ نے بھی دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے اصرار پر اس سید زادے کو اسی پالکی میں بٹھایا، اور پھر جو 3 آدمی اور تھے، چوتھا آدمی جس کے کاندھے پر وہ پالکی تھی وہ اعلیٰ حضرت کی ذات تھی۔ اب بتاؤ مجھے، ایسے آدمی سے اگر کوئی بغض کرے تو اس کو ہم کیسے قبول کریں؟ بولو نا۔ جنہوں نے ہمیں اہل بیت کا احترام سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں سنیت میں چلنا سکھایا ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرات اسی آیت کے تناظر میں پھر مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس سے مراد امت کے وہ پاک لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ نے اولیاء اللہ فرمایا ہے۔ تو گویا حضور کے ذریعے سے پہلا خطاب وہ نبی پاک کو ہے، لیکن دوسرا خطاب پھر حضور کی امت کو ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو خدا کے قریب لے جانا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھ لو جو صبح بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، شام بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ اور یہ بھی فرمایا یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں اولیاء اللہ کی پہچان ہے، حدیث رسول سے بتایا گیا ہے کہ یہ محبت بھی خدا کے لیے کرتے ہیں، نفرت بھی خدا کے لیے کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، لہذا مال و متاع کی وجہ سے یہ کسی کے قریب نہیں جاتے، قوم اور نسل کی وجہ سے کسی کے قریب نہیں جاتے، بلکہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، منور ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب لوگ خوف میں ہوں گے تو یہ خوف سے محفوظ ہوں گے، اور جب لوگ غم میں ہوں گے تو یہ غم سے محفوظ ہوں گے۔ یہ کہتے ہی ساتھ میں حضور نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات ان کے ساتھ رہو گے تو ساتھ رہنے کے لیے لفظ پھر صبر آیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی اپنے اوپر جبر کرو تو انہاں نال رہو۔ تو تھوڑی دیر بیسو، چنگے بندے نال زیادہ دیر بندہ نہیں بہ سکتا، تو جڑا کوئی لطیفے سنانے والا ہوا ہے
نہیں سمجھے، گپاں مارنے والا ہوا ہے، اس نال تساں 4-5 گھنٹے آرام نال سوکھے ایزی تساں نے گزر جانے، اور تساں 5 گھنٹے تو بعد آخنے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلیا 5 گھنٹے گزر گئے۔ تو کسی کامل بزرگ کو جا کے بیٹھو تو آدھا گھنٹہ نہیں ہونا، تو آخنے کوئی کم یاد آئی گیا جی، اور اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں حضرات۔ اس لیے یہاں آیت میں لفظ صبر آیا ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے تم دل کے خلاف چلو، اس دل کے خلاف چلو تاکہ یہ اس دل کو دل بنا دے، چونکہ یہ دل صرف عام دل ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اسے واقعی دل بنانے والے، اس دل کو قلب ذاکر بنانے والے اور اس سے غفلت کو نکال کر بیداری داخل کرنے والے، یہ آسودہ حیات رہنے والا دل، اس کو مبتلا عشق کرنے والے اور اس کو خواب سے اٹھا کر بیداری میں لانے والے، فرمایا ان کے ساتھ رہو جو صبح بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، رات کو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ان کے ساتھ رہو گے ایک وقت آئے گا تمہارا دن بھی خدا کے ذکر سے شروع ہوگا، تمہاری رات خدا کے ذکر پر ختم ہوگا، تمہاری رات بھی خدا کے ذکر پر ختم ہوگی۔ اور جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کامل اور ناقص کا فرق سمجھو، تو آپ اگر کسی کی کمپنی میں جانا چاہتے ہو، if you want to go to in someone's company, then you should look for the perfection, کامل کمپنی، پرفیکٹ کمپنی، آپ نے کامل صحبت کو تلاش کرنا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل اور ناقص کا جو معنی ہے وہ لغت میں تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن صوفیاء کی نظر میں کامل اسے کہتے ہیں جو خاک کو مٹھی میں اٹھائے تو اسے سونا بنا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ خاک کو مٹھی میں لے تو اسے سونا بنا دیتا ہے۔ یہ کون ہے لوگ ہیں؟ یہ پرفیکٹ فگرز ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کامل لوگ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں، کامل کے مقابلے میں ناقص آتا ہے۔ ناقص کون ہے؟ فرمایا ناقص وہ ہیں کہ اگر یہ ہاتھ میں سونا لے لیں تو اسے بھی خاک بنا دیتے ہیں، یہ سونے کو خاک بنا دیتے ہیں۔ اور کامل کون ہیں؟ جو خاک کو سونا بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اب خاک کا کامل کے ہاتھ میں آنا ضروری ہے۔ جب تک خاک اپنی جگہ ہے یہ سونا نہیں بن سکتی، اس نے خاک ہی رہنا ہے۔ لیکن اگر خاک کو سونا بننا ہے تو اسے کسی کامل کی مٹھی میں آنا ہوگا، وہ پھر اپنی مجلس اور اپنی صحبت کی تاثیر اور خدا کے ساتھ رابطے کے ذریعے اسی مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ کہا تو اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، ارے اٹھ وہاں سے کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تاکہ تیری خاکی صفات کو تبدیل کر کے نوری صفات میں تبدیل کر دے۔ تیرے اندر خاکی صفات ہیں، تو اگر تو چاہتا ہے کہ یہ خاک سونا بن جائے تو پھر تجھے خاک سے اٹھنا ہوگا، یعنی اپنے ماحول سے اٹھنا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں جانا ہوگا۔ اے چاندی نالی ہے مندریاں بنے، میں بھی پائی ہوئی ہے ایک، اس کی کیا آہنے ہو؟ چھاپ آہنے ہو کہ مندری آہنے ہو؟ ہاں جی، انگوٹھی آہنے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو اساں نے کشمیری چھاپ بھی آہنے نے اس کی، ہاں ماشاءاللہ خالص بندے چھاپ آہنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ساری عمر بھی پڑی رہے یہ چاندی کا ٹکڑا رہے گی، لیکن انگوٹھی نہیں بن سکتی۔ انگوٹھی بننے کے لیے اس کا کسی کے ہاتھ میں جانا ضروری ہے، پھر ہاتھ کی انگلیاں حرکت کریں گی، ناخن حرکت کریں گے،
اور ان ہاتھوں اور ناخنوں کے پیچھے پٹھے ہیں، اور پٹھوں کے پیچھے عقل ہے، اور عقل کے پیچھے نور ایمان ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو ہاتھ ہلتا نہیں جب تک پٹھے نہ ہو۔ اگر آپ کے مسلز نہ ہو، یو کین ناٹ موو یور فنگرز۔ All this movement is because of your joints and your muscles۔ اگر آپ کے جوائنٹ نہ ہو اور آپ کا مسل نہ ہو تو آپ کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ You cannot make any movement of your limbs, your hands, your fingers. Even when you close your eye, it takes a very little amount of power and energy, but still it needs an energy. But that is only possible with the help of muscles. There are muscles behind your eyes which control your eye. اگر پیچھے مسل نہ ہو تو آنکھ بند ہوئے مڑی کھل سی کس طرح؟ بولو۔ اور جب کھلی گئی تو پھر مڑی بند کس طرح ہو سی؟ وہ سمجھنے بھی ہو کہ نہیں؟ ایون بیٹھے ہو نا تو مڑی کھڑے بھی ہو سو یا ساری عمر بیٹھے ہی رہ سو تھے؟ دسو، کھڑے ہو سو نا تو ایک کس طرح ہو سو؟ جوڑا نہیں وجہ تم تے پٹھیاں نہیں وجہ تم۔ پٹھا سمجھنے ہو نا، اسے یہ مسل کی آخنے تے ایک گل اور بھی دساں کہ جوڑ بھی ہوئے تے پٹھے بھی ہون تے دماغ کم کرنا چھوڑ دے پھر بھی حرکت نہ کر سکنے۔ اس کا مطلب ہے ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو اندر تھنگ۔ سو دس شوز دا وسیلہ اینڈ کنیکشن۔ نہیں سمجھے؟ جوائنٹ is a source of movement, but only itself joint can do nothing without the help of muscles. If muscles are there and joints are there, still you cannot move until you have the command and order from your head, from your brain. The brain orders your body and then it reacts. So if your head is not there, your brain is not working, the muscles will not be able to do anything. The joints cannot benefit you. In the same way, we have everything available, but the main source of guidance for us is our head. That leads whole body system, and all the movements are connected to the performance of your brain. So let me say that the brain of this universe is Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Everything is connected to this great and the most superior self of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بغیر پٹھوں کے حرکت نہیں کر سکتے، بغیر جوڑ کے حرکت نہیں کر سکتے، تو آپ کو ان دونوں کو حرکت میں لانے کے لیے دماغ چاہیے۔ یہی کام ایک سونار کرتا ہے، اس کے ہاتھ ہلتے ہیں، انگلیاں ہلتی ہیں، لیکن انگلیاں ہلنے سے انگوٹھے نہیں بنتی، یاد رکھو۔ یہ سارا انگوٹھی کا نظام ادھر ہوتا ہے، اور کہاں سے نکلتا ہے؟ ہاتھوں سے، بولو۔ اور عمل ہوتا ہے کسی اور پر، چلا یہاں سے ہے، ظاہر ہاتھوں سے ہوا اور نتیجہ ہمیں انگوٹھی میں نظر آیا۔ حضرات، اسی طرح ہاتھ کے جوڑ اور پٹھے کام کرتے ہیں، پیچھے دماغ کام کرتا ہے۔ ولی اللہ کی مجلس میں آنے والا جب ایک مرتبہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے قدموں میں آ جائے تو پھر اس کے ہاتھ بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا دل بھی کام کرنے لگ جاتا ہے، اس کی نگاہ بھی کام کرنے لگ جاتی ہے، اس کی فکر بھی کام کرنے لگ جاتی ہے۔ لہذا کامل کے سامنے جب کوئی ناقص آ جاتا ہے تو کامل اپنی حرکات و سکنات سے اور قلب کے نور سے اس ناقص کو بھی کامل بنا دیتا، اس ناقص کو کامل بنا دیتا ہے۔ اولیاء اللہ ایسا ہی کرتے۔ اور رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز خود بخود بن نہیں سکتی ہے،
فرمایا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شے خود بخود شے نہیں ہو سکتی، کوئی ہے جائے اس میں شے بنائے۔ آگے فرماتے ہیں ہیچ تیغے خود بخود، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا۔ کوئی چاہیے جو اس کو بٹی میں ڈالے، گرم کرے، پھر ہتھوڑوں کی ضربیں لگائے، پھر اس کا ایک حصہ زخیم رکھے، دوسرے حصے پر دھار بنائے، پھر اس کی لمبائی کا اندازہ کرے، پھر دستہ بنائے، پھر اس تلوار کو رکھنے کے لیے ایک خول بنائے، اس کا کور بنائے۔ لہذا فرمایا خود بخود بولو، ساری زندگی لوہا پڑا رہے، خود تلوار بن سکتی ہے؟ بولو، تلوار خود بخود بن سکتی ہے؟ تو ٹو میک اینڈ اور ٹو ٹرانسفارم اسٹیل into a sword, we need some specialist, someone who can do this through his skills، جو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اس کو تلوار بنا دے۔ تو فرمایا کہ جس طرح خود لوہا تلوار نہیں بن سکتا، تو خود خدا کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کامل کے پاس جاؤ۔ کامل کے پاس جاؤ گے، کیا تمہارے اندر نقص ہے؟ وہ تم سے نقص لے کے کمالات بھر دے گا، نقص لے کے دور کر دے گا، کمالات سے بھر دے گا، اور توجہ سے، نظر سے، دعا سے اور تربیت سے۔ یہ یاد رکھنا میری بات، نظر سے، دعا سے اور تربیت سے، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ تربیت کے بغیر بھی بندہ نہیں بنتا۔ بعض لوگ آنے جی صرف نظر کرو اساں پر تو ایک منٹا بھی سارا کوئی ٹھیک ہو جائے۔ چونکہ ہم آج کل بہت زیادہ مشینی بنتے جا رہے ہیں نا، کہ بٹن پریس کیا تو کچھ سے کچھ بن گئے، بٹن پریس کیا تو اب تو وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے جو ان کے آرڈرز ہیں ہوٹل میں یا ریسٹورنٹ میں، وہ خود جو ہے اوپر سے وہ ایک رولر چل رہا ہے اوپر، اور وہ ٹرے ان کے پاس آ کے رکھ دیتے ہیں۔ میں کہ کدرے خراب ہوئی تو نے سرے پر ڈول سی ہیں، اس ویلے ایسے نہیں ہے، بندیاں نہ کم بندیاں ہی کرنا چاہیے۔ حضرات اس طرح یہ فقیری بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ میں الحمدللہ حضرت صاحب کا بیٹا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان کی طرح رہوں، لیکن میں آج یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ابھی فقیری کا میں نے ایک قطرہ بھی نہیں چکھا ہے، ابھی میں نے اس دریا کے پانی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ حضرات یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا کائنات میں سب سے فرمایا کامل تو یہ ہوتا ہے کہ مٹی ہاتھ میں لے لے تو اس کو سونا بنا دیتا ہے، اور ناقص اگر سونا ہاتھ میں لے لے اس کو خاک میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جڑا تھوڑی بہت کوئی توڑے کو ہے کوئی طاقت وہ بھی ختم کرائیں، یا اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے کسی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، تاکہ وہ آپ کو منازل تصوف طے کرا کے، اسباق صوفیانہ پڑھا کے، اور آپ کو معمولات تصوف پہ لگا کے آپ کے اندر خوبیاں پیدا کرے، دن میں آپ کی تربیت کرے، رات میں رب کے حضور دعا مانگ مانگ کے آپ کی ہدایت کا اہتمام کرے۔ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، جن کو یہ مقام مل جاتا ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں پھر؟ حضرات ان کے لیے پھر نیچرل ایونٹس نہیں ہوتے، سپر نیچرل ایونٹس ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جو those who attain this status, then they become the individuals who come across supernatural events in the form of karamat. Then Allah make them to walk on the surface of water. اللہ ان کو یہ مقام دے دیتا ہے کہ کائنات میں کوئی پانی پہ نہیں چلتا، یہ نیچرل ہے، پانی پہ نہیں چلا جاتا۔ وہ نیچر کیا ہے کہ زمین پہ چلنا ہے، لیکن اللہ کا ولی نیچر کے قانون سے باہر نکل جاتا ہے، وہ سپر نیچرل ہو جاتا ہے، وہ مٹی پہ بھی چلتا ہے، پانی پہ بھی چلتا ہے، اور ہوا میں بھی چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہوا میں بھی چلتا ہے جب خدا اسے مقام دے دے۔ آج غالباً 11ویں شریف بھی ہے،
تو اس مقام و مرتبہ کے حامل حضور غوث پاک بھی تھے، آج بھی ہیں، ہم سنیوں کے امام ہیں وہ بھی، بولو نا۔ اعلیٰ حضرت نے جتنا غوث پاک کے حضور اپنا نذرانہ محبت، عقیدت اور اپنا عجز و انکسار پیش کیا ہے، شاید ہی روئے زمین پر کسی نے کیا۔ جتنے ہم قصیدے آپ پڑھیں آپ ان کے آپ کو پتہ لگے۔ اور میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں مجھے کہیں سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ان کے جو شیخ ہیں نا جن سے وہ مرید تھے ان سے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں۔ Let us get this certification from their Imam, the Imam of Ala Hazrat, the Shaykh of Ala Hazrat, Janab Sayyid Ali Rasul Rahmatullah alayhi, who was among the blessed members of the noble family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Sayyid Shehzada. وہ سید تھے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر کون تھے؟ بولو بولو بھائی، بولو، اسپیک لاؤڈلی۔ سید تھے، سید۔ تو ہم ان سے سرٹیفائی کراتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جے میں قیامت والے دن اللہ کول گیا نا تے جے اللہ ماڑے کولو پوچھیا، تو نہیں بولی بولنا میں اس لئے، جے اللہ ماڑے کولو پوچھیا کہ قیامت والے دن ہوئی گیا تو ماڑے کول آئی گئے ہو تو لے کے آئے ہو، تو میں کچھ اور نہ پیش کرن لگا، میں اعلیٰ حضرت آگے کر دے سا، میں اپنا مرید آگے کر دے سا، میں اپنا یہ مرید آگے پیش کر دوں، میں اللہ میں تو اور کچھ بھی نہیں لے کر آیا، میں آپ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو لے کر آیا۔ تو جس کا پیر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے مرید کو پیش کر رہا ہے، اس مرید سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ بولو۔ وہ مرید بھی ہے ایک وقت میں اور پیر بھی وہی ہے کہ جس کو اپنا پیر اللہ کی بارگاہ میں ساری زندگی کا سرمایہ کی طور پر پیش کر رہے ہیں۔ حضرات، غوث پاک نے بہت کچھ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے غوث پاک کے بارے میں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ ان کے پاس رہیں تو یہ آپ کو نیک بنا دیں گے، یہ آپ کی نیچر کو چینج کر دیں گے، یہ آپ کا پورا انٹرنل جو سسٹم ہے اس کو موڈیفائی کر دیں گے، اور یہ اس کو اتنا خوبصورت بنا دیں گے کہ باہر سے لوگ دیکھ کے خوش ہوں گے، اندر فرشتے دیکھ کے خوش ہوں گے۔ ایک اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ لہٰذا ولیوں کے پاس رہنے سے باہر بھی صاف ہوتا ہے، اندر بھی صاف ہوتا ہے، اور باہر اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ باہر والے لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں بھائی اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے جی، اور فرشتے اندر کا حال جان لیتے ہیں کہ اس کا سینہ کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے۔ لہٰذا وہ اندر انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن پرفیکشن کین اونلی بی obtained once you become part of the company of those who are already perfect۔ نہیں سمجھے؟ جو پہلے سے پرفیکٹ ہیں ان کے پاس رہو۔ اے جڑا بندہ بھکھا ہوا ہے وہ دوے کی روٹی دے سکنا؟ دسو تو تسا نہیں بولی بولنا، اندر جواب دیو۔ جس نے اپنے کپڑے پھٹے ہوں دوے کہہ دے سی، دسو تے جس آدمی کی آپ ہی ترے لگی ہے پانی کوئی نہیں تو دعا آنکھ ہے جی مکی پانی پلاؤ، تو بتاؤ اس کی پانی دے سکنا؟ بولو نا، بولو۔ چلو ایک ان پڑھ آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، تو اس کو جائیے آخو میں کی علم سکھاؤ، بتاؤ وہ آپ کو علم دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ ناقص ہیں تو ناقص کے پاس نہ جائیں، آپ کامل کے پاس جائیں تاکہ آپ کا نقص دور ہو جائے۔ اگر آپ کا علم نہیں ہے تو جاہل کے پاس مت جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں تاکہ آپ کو علم مل جائے۔ اور اگر آپ واقعی آپ بھوکے ہیں اور کھانا کھانا ہے اور آپ کو پتہ ہے فلاں آدمی کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو وہ کھانا کھلا دے گا، لیکن خود جو بھوکا ہو وہ دوسرے کو نہیں کھلا سکتا، جو خود ننگا ہو دوسرے کو نہیں پہنا سکتا، اور جس کا اپنا گھر نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں ٹھہرا سکتا، اور جو خود جاہل ہو دوسرے کو علم نہیں دے سکتا۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کے لیے عالم چاہیے، اور فقیری درویشی اور خدا کے راستے پر چلنے کے لیے خدا کے ولی کی ضرورت ہے۔ تو غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے منزلیں طے کی۔ منزلیں طے کرنے کے بعد انہوں نے کہا، یہ علماء بیٹھے ہیں قصیدہ غوثی آپ کو سناتے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں
ایک موقع پر غوث پاک کہ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ظاہر کر دوں تو یہ ریزہ ریزہ ہو کے فنا ہو جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز پانی پر ظاہر کر دوں تو یہ زمین کے اندر جتنے سمندر ہیں سارے خشک ہو جائیں گے، جذب ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اگر میں اپنا راز آگ پر ظاہر کر دوں، فرمایا یہ ٹھنڈی ہو کے بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر یہاں تک فرمایا اگر میں اپنا راز مردے پر ظاہر کروں تو دیکھو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا اگر میں اپنا راز اس پر پیش کروں۔ یہ مقامات ایسے نہیں ملتے حضرات، جن کو یہ مقام مل جائے پھر خدا ان کے ذریعے غیر عادی خارق العادت احوال ان کے جسم سے ظاہر فرماتا ہے۔ تو نیکوں کا سنگ ضروری ہے، پاکوں کی صحبت ضروری ہے۔ جو زبان کو ذکر میں مصروف کرا دے ایسے شیخ کے پاس رہنا ضروری ہے۔ جو آپ کے ماتھے کو سجدے کی طرف لے جائے ایسے صاحب کمال کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ جو آپ کے کانوں کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنا دے ایسی صحبت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور جو آپ کی نظروں کو حیادار بنا دے ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے۔ اور جو آپ کو قرآن و سنت کے نور سے منور کر دے ایسے شیخ کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس بزم کو قبول فرمائے۔ حضرات یہ ہماری اپنی جگہ ہے، اپنا مرکز ہے، ہر لحاظ سے قربت ہے، اور ہم دل سے دعا گو ہیں پاک پروردگار جامعہ السعید باٹلے کی سرزمین پر اس عظیم الشان ادارے کو مزید بلندیاں، مزید ترقیاں، مزید خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ ایسے نہیں چل رہی، اس پر بھی کسی کی نظر ہے الحمدللہ۔ اور حافظ قرآن یہاں سے حفظ کر کر کے فارغ ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں دعا گو ہوں حافظ صاحب کے لیے، ان کے پورے گھر کے افراد کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے علامہ محمد بشیر صاحب اور جتنے علماء تشریف فرما ہیں ان سب کے لیے خدا ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ تھوڑا اپنا نغمہ ذکر 2-3 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے، پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز ہم باجماعت ادا کریں گے۔ پہلے میں پڑھ سا بعد تساں پڑھو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ذکر دوسری طرز کے ساتھ میرے ساتھ مل کے کرنا، ایک دفعہ سن لیں اور پوری محبت کے ساتھ۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دلوں کی صفائی کا آسان ترین طریقہ دو انداز سے بیان ہوا۔ ایک، اللہ کے حضور اپنے جرم گناہ یاد کر کے رونا، اس سے بہت جلدی دل صاف ہوتا ہے۔ اور دوسرا ذکر الہی، آنسو بہہ جائیں تو یوں سمجھو اعلان ندامت ہو جاتا ہے، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، نہیں سمجھے کہ وی آر ashamed آف our actions، تو وہ آنسو اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ تو ایک تو کبھی بیٹھ کے گھر میں تھوڑا رو بھی لیا کریں آپ، ہنسنے کے موقع بہت ہیں ہمارے پاس، لیکن رونے والی آنکھ اب ختم ہو گئی ہے۔ تھوڑا مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ بیلنس رکھنے کے لیے تھوڑا رو بھی لیا کریں، آپ کے دل کے والز ٹھیک رہیں گے، پرفارمنس آف ہارٹ پرفیکٹ رہے گی اگر آپ رونا سیکھ گئے۔ جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، اس بشارت پر انہیں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ Can they doubt? Can they doubt about this glad tiding which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has shared with their companions? نہیں، ان کو یقین تھا، نبی نے کہا خدا ہے تو ہم نے مان لیا، تو نبی نے جب کہا تم جنتی ہو تو مان لیا، اس کے باوجود روتے تھے۔ تو جو آدمی رونا سیکھ لے اس کو دل کی صفائی کا سمجھو کہ بہت بڑا فارمولہ مل گیا۔ اور دوسرا، خدا کا ذکر اللہ سے دل صاف ہوتا ہے، رونے سے جس طرح میلا کپڑا نہیں دھونے سے صاف ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی آنسو بہانے سے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک فقیری نکتہ ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये ज़िक्र जो आज हमने किया है ये वन ऑफ द गैदरिंग है, एक ही है बस, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग हर रोज़ तन्हाई में बैठे हों या मजलिस में बैठे हों, मैं आज आपको नक्शबंदी तरीका बता देता हूँ। और वो क्या है? वो है खलवत दर अंजुमन। नहीं समझ? वो नक्शबंदियों के चंद ख़ास तरीके हैं खुदा के हुजूर हाज़री के, उसमें से एक तरीका खलवत दर अंजुमन है। और वो ये है कि हज़ारों में बैठे हो तब भी अकेले रहो। इफ़ यू आर among the thousands of people, still stay alone within the gathering. Stay alone. तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप गैदरिंग में हैं फिर भी अलोन रहें। फरमाया उसके एक ही तरीका है कि आप अंदर ही अंदर खुदा को याद करते हो। तो बाहर से आप लोगों के साथ रहो, अंदर से अपने रब के साथ रहो। और उसका जो नक्शबंदी तर्ज है वो ये है कि ज़िक्र इस्म ज़ात अज़ नफ़स बल्कि सांस के ज़रिए खुदा को याद करो। बैठे हो ना तो सादे कितने हो कि नहीं? बोलो ना,
ساتھ بغیر تو نہیں جی سکنے تو سا کنے ہونا تو بیٹھے ہو کسا کی نہیں پتا تو سا اندر جائے تو تصور کرو اللہ، تو جب سا باہر آوے مڑی تو ہو ایسے سانس لے رہے ہیں۔ اچھا آواز نکالنے کی بھی ضرورت نہیں کہ سانس تیزی سے آئے، سانس لیتے ہیں چونکہ سانس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، تو سانس اندر جائے اللہ، باہر چھوڑو تو ہو، بیٹھے ہوئے آپ گھر میں، ٹیکسی میں، بس میں، فیکٹری میں، ذکر جاری رہے گا۔ اور جس آدمی کا یہ عادت ہو گئی تو یاد رکھنا خدا کی ایسی عنایات پاؤ گے کہ مرنے سے پہلے پہلے بہت کچھ آپ کا دل دماغ محسوس کرے گا۔ تو اللہ نے ایک اصول بنا دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اس کا مطلب ہے تساں ہمیں کی یاد کرو تو میں تساں کی یاد کر سا، آسان گل یہ بالکل ویری سمپل رول ٹو انڈرسٹینڈ۔ یو ریممبر می، آئی ایم گوئنگ ٹو ریممبر یو، ویری سمپل، اتنا آسان۔ مزے کی بات یہ اگر آپ کسی کو کہنا یو گیو می منی آئی گیو یو منی بیک، یہ ویری سمپل، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو ایسے کہیں وہ انسان ہے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے وہ ساری کائنات کا مالک کہہ رہا ہے، وہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اچھا وہ ایک اللہ کے ولی نے فرمایا، مجھے نام ذہن میں نہیں علامہ صاحب، انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ آنکھیں یہ تو بہت پہنچے ہوئے کہ نہ کہ اس ٹائم نہ بھی پتہ ہے جس اللہ انہیں یاد کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا تو کس وقت اللہ آپ کو یاد کرتا ہے؟ کہا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اسی وقت اللہ مجھے بھی یاد کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا کی یاد کا حصہ بن جاؤ تو خدا کو یاد کرو۔ اور یہ دیکھیں یہ جو ہمارا جو ذکر ہے نا، ذکر نفسی جو ہم سانس کے ذریعے کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرے، جی کہ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے، خاموشی سے یاد کرے، تو میں بھی اسے خاموشی سے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ اتنی بڑی آفرز لگی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی، اتنی بڑی آفر کون دے سکتا ہے آپ کو کائنات؟ یہ وہی ایک یہ جو اتنی بڑی آفر کو آفر کر سکتا ہے، نہیں سمجھے؟ خوب ذکر کرو اللہ، جتھے بھی رہو اللہ نہ ذکر، گھر جاؤ اللہ نہ ذکر، باہر آؤ، وہ طریقہ آسان ہے۔ اللہ وہ کہنے کی لوڑ نہیں زبان نہ، اگر آکھو تو چنگی گل ہے لیکن ہر جگہ تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جے تساں ٹرنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے یہ ذکر کرنا چاہنے ہو تو آسان طریقہ ہے، اپنی عادت بناؤ کہ میں سا کے انسان تے اللہ تو مڑی چھوڑ سا تے ہو، بس یہ کرتے رہو، ہر طرف ہو ہی ہوگی پھر انشاءاللہ۔ سمجھ آئی کہ ہر طرف خدا کا ذکر ہو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ غالباً میں نے وقت آپ کو زیادہ لے لیا ہے لیکن ضائع نہیں کیا، وقت لیا ہے آپ کا لیکن آپ کو کچھ دیا ہے، کوئی قصے کہانی نہیں سنایا آپ کو۔ الحمدللہ میں نے آپ کو ایک آستانے کا جو حق ہے اپنے ساتھیوں کو سمجھانے اور پڑھانے کا، اس کے مطابق میں نے روحانی انداز میں آپ کو روحانی لنگر پیش کر دیا ہے۔ دعا کریں، دعا کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار آج کی یہ حسین و جمیل ممتاز و منفرد مجلس انوار طریقت و شریعت و انوار قرآن سے منور مجلس اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول فرما۔ اللہ اس میں جتنے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ سب کے دل کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ سب کو پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ سر سے لے کے پاؤں تک جتنے قصور کیے اللہ تو ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک پاک فرما دے۔
ہمیں دل سے لے کے روح تک پاک فرما دے، روح سے لے کے جسم تک پاک فرما دے۔ اللہ ہماری زبانوں کو پاکی عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاکی عطا فرما، ہماری سماعتوں کو پاکی عطا فرما، ہماری نظروں کو پاکی عطا فرما۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، ہمارے گھر میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ ان پر مہربانی فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ان کا ذوق ایمان، اس میں اور ترقیاں بلندیاں عطا فرما۔ پروردگار جس محبت ذوق شوق کے ساتھ اہل محبت آ جائے ہیں، ہر قدم کا بدلہ انہیں دونوں جہانوں میں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ تو شافی ہے، سب کو شفا عطا فرما۔ جو جسمانی بیمار ہیں جسمانی شفا عطا فرما، جو روح کے لحاظ سے بیمار ہیں روحانی شفا عطا فرما، جو فکر کے لحاظ سے بیمار ہیں انہیں فکری شفا عطا فرما۔ رب کائنات یا رب العالمین، جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو نیک اولادیں عطا فرما، اور جن کو اولادیں مل گئی ہیں اللہ ان کو اولادوں کی تربیت علی وجہ دین اور علی وجہ الاسلام تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حادثات سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں شرک، بدعت، ناجائز امور سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں حرام کے ارتکاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں ہر جائز عمل سے محبت عطا فرما، ہر ناجائز اور گناہ سے نفرت عطا فرما۔ پروردگار ہماری اس ملک میں پلنے بڑھنے والی نوجوان نسل کو مسجدوں کا رخ کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا نصیب فرما۔ اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے قدموں میں رہنا نصیب فرما، ان کی تابعداری نصیب فرما۔ اللہ یہ عظیم مرکز جامعہ سعید، اللہ اس کو اور ترقیاں عطا فرما۔ جس عظیم ہستی، بزرگ ہستی کے نام پر اس کو رکھا گیا، اے اللہ وہ سعید ملت رحمت اللہ علیہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے صدقے اس مرکز کو اور ترقیاں عطا فرما۔ ان کے روحانی فیوزات سے آج جتنے لوگ آئے ہیں سب کو فیضیابی عطا فرما۔ رب کائنات آج جو قرآن پاک کی تکمیل اور حفظ قرآن کے بعد دستار بندی کا اہتمام ہوا ہے، اللہ اس قرآن پاک کو اور آج جو ہم نے مجلس ذکر سجائی اور آج کی ساری محفل پر جو ثواب عطا ہوا، اللہ سب ثواب نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب جمیع انبیاء مرسلین کو عطا فرما، حضور کے صحابہ و صحابیات کو عطا فرما، اہل بیت اطہار کو عطا فرما، طیبین و طاہرین، مفسرین و محدثین اور علماء ربانیین کو، اللہ عاملین بالشریعہ کو، عاملین بالطریقہ کو، اللہ اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص جس بچے نے حفظ کیا اور ان کے استاد گرامی کے اقارب اعزا میں اصاغر اکابر مرد و زن جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور آپ جو ان کی خوشی میں شریک ہوئے ہیں، اس سالانہ جلسے میں شریک ہوئے ہیں، اللہ آپ کے پیاروں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ ہمارے حافظ عظیم صاحب اور برادر اکبر حافظ قبلہ طارق صاحب، ان کے والد گرامی عظیم شخصیت جنہوں نے اپنے بچوں کی پیار سے، محبت سے، اعلیٰ انداز سے تربیت کی، اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ ہمارے علامہ مولانا عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ علماء و مشائخ اہل سنت، حفاظ و ائمہ اہل سنت، قراء اور مدرسین اہل سنت اور جملہ وابستگان اہل سنت جو دنیا سے گئے ہیں، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ حضور کی امت کے ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اس مرکز کے لیے دعا کریں، اللہ اسے اور ترقی عطا فرما، اسے اور خوشحالی عطا فرما، یہاں آنے والوں کو قلبی روحانی سکون عطا فرمائے۔ حافظ رضا المصطفیٰ صاحب کی خدمات اللہ قبول فرمائے، ان کے برادران، ہمشیرگان، والد گرامی، مرتبت والدہ محترمہ، اللہ سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ یہاں جتنے علماء کی یہ خوبصورت کہکشاں نظر آ رہی ہے، اللہ یہ نورانی کہکشاں اس علماء کی خوبصورت پیاری مجلس کو اللہ اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی عنایت عطا فرمائے۔ پروردگار رب کائنات ہمیں باہمی اتفاق عطا فرما، اور اہل سنت میں جو انتشار و افتراق کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اللہ اس کو دور دفع کر کے کل اہل سنت کو یکجائی عطا فرما، اتحاد عطا فرما، اور وہ عقائد جو متفقن علیہ عقائد ہیں، اللہ اس میں دراڑ ڈالنے والوں کو ہدایت عطا فرما،
اور ہمیں اپنے عقائد حق کا اہل سنت والجماعت پر کاربندی عطا فرما، اور اسی عقیدے میں زندہ رہنا اور اسی پر ہمیں مرنا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما۔ جتنے آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آپ کے دل میں جو نیک خواہش ہے، اللہ آج کے اس پروگرام اور ختم قرآن کے صدقے، نبی، آل نبی، اصحاب نبی کے صدقے، اللہ آپ کی ساری نیک خواہشیں پوری فرما، دونوں جہان اللہ آپ کے کامیاب فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ حاجی طالب حسین صاحب بیمار ہیں، اللہم یا شافی الامراض ویا دافع البلیات ویا مجیب الدعوات، اللہ ان کو صحت عطا فرما، جس تکلیف میں مبتلا ہے اللہ اس سے خلاصی عطا فرما، اور بھی میرے آپ کے جو بھی بیمار ہیں، جوان بزرگ مرد و عورتیں، اللہ تو شافی ہے، سب پہ شفا نازل فرما۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا جی۔ ایک اعلان سن لیں، اصل گل ہے وہ میں بھول ہی گیا حضرات، ہمارا جو آپ کو پتہ ہے یو کے یورپ کی سرزمین پر لارجسٹ ایونٹ آف میلاد شریف الحمدللہ وہ نور ٹی وی کے زیر اہتمام برمنگم میں ہوتا ہے، جس میں ہزاروں مرد اور خواتین شریک ہوتی ہیں۔ خواتین کا الگ بندوبست ہوتا ہے، مردوں کے لیے الگ، اور یہ میرے شیخ کریم کی حیات مبارکہ سے جاری ہے۔ 17 دسمبر کو بروز ہفتہ 17 دسمبر، یہ جو اس صف میں بیٹھے ہیں پہلے ان کو اور بعد میں آپ سب کو دعوت ہے، اور اس علاقے کی نمائندگی اور سربراہی ہمارے حاجی محمد یونس صاحب ڈیوزبری والے وہ کریں گے۔ ان کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ٹی وی پہ بھی قریب چلنے والے ہیں، کوچز کے حوالے سے پورے برطانیہ سے کوچز آتی ہیں، تو آپ نے اس میں ہفتے کا دن ہے، ایک دن اتحاد، محبت اور نبی پاک کے ساتھ نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے ابھی سے پلاننگ کریں، بہت سارا ٹائم باقی ہے، ابھی 3 ہفتوں سے زیادہ وقت باقی ہے۔ آپ نے ایک دن ہفتے کا رسول اللہ کی محبت میں ڈونیٹ کرنا ہے، ایک دن تو ڈونیٹ کر سو کہ نہیں؟ ہاں، وہ یہاں سے تو آپ نے چلنا ہے کوئی 12-1 بجے زور پڑ کے، تو آؤ عصر وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو خوبصورت گرم حلوہ کھلائیں گے۔ آپ نہیں سمجھے تو مینیو بھی دس دیں نا تمہیں، تاکہ ضرور شریک ہو۔ انشاءاللہ خوبصورت گرم چائے سے آپ کا استقبال ہوگا، پھر خوبصورت پروگرام ہوگا، پھر آپ کے لیے خوبصورت صاف ہاتھوں سے پکایا ہوا لنگر پیش کیا جائے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ عاشقان مصطفیٰ سرزمین برطانیہ پر کس طرح مل کے نبی کی عظمت کے ترانے گا رہے ہیں۔ تو آپ سب نے آنا ہے 17 دسمبر، ابھی کافی ٹائم ہے، ابھی سے پلاننگ کر لیں۔ تو میں دعوت خود سمجھو دینے کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس پروگرام کا یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ ایک تو آپ کو روحانی درس دے دیا میں نے، اور دوسرا عقیدے کی بھی بات ہو گئی، اور تیسرا آپ کو سالانہ میلاد پاک کی دعوت بھی دے دی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ اپنے نورانی بیان سے مستفید فرما تھے ہماری آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت کو اسی انداز سے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اذان ہوگی، اذان کے بعد دعا، نماز کے بعد انشاءاللہ لنگر کا وافر مقدار میں نظام موجود ہے۔ تو تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ جو باہر سے احباب تشریف لائیں ان کو پہلے موقع دیا جائے، اور مقامی احباب جو ہے وہ بعد میں لنگر شریف تناول فرمائیں۔ جو ہے صلاۃ والسلام کے شاعر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ چیدے ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دور آ گیا،
جب کی آمد ہو بیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الہی صدقہ نعلین رسول یہ سلام عاجزانہ ہو ماشاءاللہ تمام بابا تشریف رکھیں. میں اپنی طرف سے مرکزی میلاد کمیٹی جامعہ سید کی طرف سے قبلہ پیر صاحب اور تمام معزز علماء کرام کا اور نعت خوان حضرات کا اور آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس محفل کے اندر تشریف لائے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائیں. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.